رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 108-109. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. وما اللہ یرید ظلما للعالمین. اچھا، اللہ کے نام کو دھیان سے پڑھنا ہے. جہاں پہ بھی اللہ کے نام سے پہلے پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو پھر اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے. اگر اس سے پہلے زیر آتی ہے پھر باریک پڑھنا ہے، اور باقی تو ہر لام کو باریک پڑھنا ہے. بس اللہ کے نام کے لیے یہ خاص یاد رکھنا ہے اصول پڑھنے کا. جیسے آیات اللہ، تو یہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے تا کے پر پیش ہے تو یہ لام موٹا پڑا جائے گا، اللہ کا لام. پھر وَمَا اللَّهُ، یہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے میم کے پر زبر ہے تو یہ بھی لام یہاں پہ موٹا ہی پڑا جائے گا. تو یہ خیال رکھا کریں پڑھتے ہوئے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اور جہاں پہ بھی لام 2 دفعہ 3 دفعہ آ جائے اکٹھا تو اس کو بھی دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لام کلیئر سا نہیں ہوتا ہے، ہم اس کا پورا مخرج نہیں لے رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اتنا کلیئر نہیں سنائی دیتا ہے. یہاں پہ جیسے دیکھیے ظلم لل، تو کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ پہلے ذل، یہاں پہ ساکن آیا، اس کو کلیئر کرنا ہے. پھر آگے دیکھیے میم کو لام سے پھر ملانا ہے، مشدد ہے، پہلا ساکن ادا کریں گے، وہ ساکن ادا کرنا ہے، پھر آگے پھر ساکن لام آ رہا ہے. تو یہ سارے لام بہت اچھے سے دھیان سے پریکٹس اچھی سی کر کے ادا کرنا ہے. اور ظلمل میں واو موٹا ہے اور بزنگ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی خیال رکھیں مخرج کا. اور یہ جو صفات ہوتی ہیں ساتھ جو بتایا جاتا ہے آپ کو کہ اس کو سافٹلی پڑھنا ہے، اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ باتیں دھیان اور توجہ دینے کی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. واو جہاں کہیں بھی آئے گا اس کے لیے یاد رکھنا ہے کہ واو کا مخرج کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے. اس کو ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کرنا ہوتا ہے. ابھی بھی واو ہمارا ایسا ہے کہ ہم کبھی کبھی اس کو اردو کی طرح ادا کر دیتے ہیں، اور اردو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ واو کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فا کے مخرج سے ہی واو کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے جو اوپر والے دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کی اندرونی جگہ کو لگ رہے ہوتے ہیں تو ہم واو پڑھتے ہیں اردو میں. ایسا عربی میں نہیں ہوگا. عربی میں واو کا مخرج لینا ہوگا آپ کو، پورے ہونٹ گول کرنے ہیں. جہاں جہاں کہ کہیں بھی آ جائے، شروع میں آئے، بیچ میں آئے، کہیں بھی آتا ہے واو تو آپ کو ہونٹ گول ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ دیکھیے وَلِلَّهِ، یہ لام باریک اللہ کا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو یہ لام باریک پڑھا جائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور فی الارض میں دیکھیں را کا ٹائم کم ہے، ضاد کا زیادہ ہے. ضاد میں رخاوہ کی صفت ہے، یعنی زیادہ ٹائم ضاد مانگتا ہے جب وہ ساکن ہوتا ہے. را میں توسط کی صفت ہے، یعنی درمیانی سی آواز رہے گی مخرج پہ. تو اس لفظ پہ وقف کرتے ہوئے ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم را کو لمبا کرتے ہیں اور ضاد ہمارا کلیئر نہیں ہوتا، اس کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے یہ دھیان سے پڑھنا ہے اور دھیان سے سننا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَإِلَى اللَّهِ، ادھر بھی اللہ کا نام موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. پھر ترجع، یہاں پہ عین کو کلیئر کرنا ہے. پھر آگے امور، یہ حمزہ ہے، حمزہ پیش او، یہ او ہے، اور ترجعو یہ عین ہے. تو یہ عین اور حمزہ کا فرق رکھنا ہے، دونوں کی آوازوں میں فرق ہونا چاہیے، مخرج بھی علیحدہ اور آوازیں بھی فرق ہونی چاہیے. اس کو بہت زیادہ پریکٹس کر کے پھر پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.